دعائیں صرف پرسنل نہ کریں, تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, میری ڈپریشن دور ہو جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے. آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں. جس پرابلم سے آپ گزرے نا اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے. تو دیکھیں نا, آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے. تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے. تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں. یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی, آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز. ٹھیک ہے, اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو, اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کر, تو تم عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, محدث ہو سکتے ہو, عالم ہو سکتے ہو, لیکن نیک نہیں ہو سکتے. نیکی ہے ہی یہ کہ کسی کی مدد کرے. ٹھیک ہے, انسانیت ہے ہی ہے. اور تمام کی تمام اسلامی جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نیک بنانا. اگر انسان نیک ہی نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے, افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. پھر فرمایا او سلیوز آف اللہ, اے اللہ کے بندوں, بی لائک بردرز ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا سلوک. اٹ از ناٹ وایولیبل فار اے مسلم ٹو ڈیزرٹ ہز مسلم بردر فار اوور 3 days. سبحان اللہ, لوگ 4 سال ہو جاتے ہیں اگلے کے دل, اپنے دل میں اگلے کے لیے خار لے کر بیٹھے ہو, نکالتے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی دل میں گرج رکھے. ہیونگ سیڈ اٹ, اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیا مطلب کچھ لوگ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کریں. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہو جائیں جیسے آپ پہلے تھے. کچھ لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں جان چھڑانی پڑتی ہے, لیکن گرج نکال دیں. گرج سے مراد یہ ہے کہ آپ دشمنی کے جذبات رکھیں, ریونج کے جذبات رکھیں. ٹھیک ہے, وہ نکال دیں اور یہ بھی کہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, لیکن پہلے جیسا تعلق نہ رکھنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو فیس نہ کرنا, اس کو کہنا کہ بس ٹھیک ہے اسلام دعا رکھیں گے, تو وہ جائز ہے, وہ اس میں نہیں آتا ترک کرنے میں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. تو یہ ماشاءاللہ جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں, اور ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز واز خودداری. اللہ کے نبی نے صحابہ کو خودداری سکھائی کہ جو کرنا ہے خود کرو. یہاں تک کہ ایک بار ابو بکر صدیق دور خلافت میں اپنے اونٹ پر سوار تھے, تو وہ جو بیلٹ ہوتی ہے جو اونٹ پر ہوتی ہے وہ بیلٹ گر گئی نیچے. تو ابو بکر صدیق نے اونٹ روکا اور خود وہ بیلٹ اٹھائی. تو صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ آپ کہہ سکتے تھے کسی کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپنے سردار سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا کہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے تھے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے, بڑی امپورٹنٹ عادت ہے. ٹھیک ہے, اس میں خودداری ہے. تو صحابہ کو خودداری سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحابی تھے بہت زہد و تقوی والے, ابو ذر غفاری, شاید آپ نے نام سنا. ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ او ابو ذر, when you ask only of Allah, جب تو سوال کرے یا پوچھے صرف اللہ سے سوال کر, and none else, اور کسی اور سے نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے, میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا, یہاں تک کہ وہ جائز مدد بھی نہیں مانگی جو انسان مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ سے کوئی ہیلپ مانگ سکتا ہوں, آپ مجھ سے کچھ ریفرنس لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی اچھا ریفرنس ہے اور آپ کا کام جلدی ہو جائے, پرووائڈیڈ کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو رہا, تو وہ جائز, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم بچانے کے لیے. لیکن ابو ذر کو سکھایا کہ یہ بھی نہ کر. تو توکل اور تقوی کی ظاہر سٹیجز ہوتی ہیں, اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی یقین اور توکل کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں, درمیانی راہ کو بھی پسند کیا گیا, ماڈریشن کو. اب جیسے میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے اس بچے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اٹ کوڈ بی OCD, obsessive compulsive disorder. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی ADHD, اس کو یہ کہتے ہیں اپنا attention deficit hyper disorder. مختلف ڈسارڈرز ہیں مختلف ناموں سے, لیکن یہ کہ ان کی فیملی میں ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کرائے جا کے. ٹھیک ہے, وہ رقیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, which is good. اس کے بعد فرمایا the bonds of brotherhood between two Muslims are like parts of a house, one part strengthens and the other part holds ایک پارٹ strengthen کرتا ہے, دوسرا پارٹ ہولڈ کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے brotherhood, یعنی they look out for each other, they strengthen each other, they hold each other. جب ان میں سے ایک ڈاؤن ہے تو دوسرا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے بھی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کا تعلق کچھ ایسا ہے, ایک ڈاؤن ہو تو دوسرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح والدین اگر تھوڑا سا سیڈ ہے تو آپ اسٹرانگ بن جائیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے, اگر سارے ویک بن جائیں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اینڈ سیم گوز فار ہسبینڈ اینڈ وائف, اگر ایک بہت غصے والا ہے دوسرے کو نرم ہو جانا چاہیے, اگر دونوں اس طرح سے ہیں تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. پھر فرمایا ایک اور ٹیچنگ, ڈو ناٹ ہیو میلس اگینسٹ اے مسلم, کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھ, یہ گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو. ڈو ناٹ بی envious of other مسلم, دوسرے مسلمانوں سے جیلس نہ ہو, حسد نہ کرو, اچھی بات
بات کرو, ٹھیک ہے نا. یعنی ہماری سوچ ہی ایسی ہے کہ وہ اس پہ وہ لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ وہ کسی کو بتائیں جی گھر بڑا پیارا, اگلے کہتے ہیں بام آگے کچھ نہیں. یعنی یہ ایک وجوہت بنی ہوئی. تو وہ بجائے کہ کوئی دعا دینے کے, بجائے کہ کوئی انکریجنگ ورڈز کہنے کے لیے, وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے. وہ اچھا خاصا خوش آیا ہوتا ہے. تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا, لوگوں کو بشارتیں دو, خوبصورت بات کرو, پازیٹیو بات کرو. ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی, یا یہ بن جاتی ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑی کڑوی زبان ہوتی ہے ان کی, لیکن ان ٹیچنگز کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی بن جاتی. تو جیلس نہ ہونا ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہنا, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ گو اگینسٹ اے مسلم اینڈ فورسیک ہم, کسی مسلمان کے خلاف جا کر اس کو ترک نہ کر دو, اس کو علیحدہ نہ کر. اب اللہ معاف کرے, یہ ٹیچنگز آپ سامنے رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی, اس کی غلطی ہم نے پکڑی, وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا اس کی غلطی کے اوپر. جو چانس تھا اس بیچارے کا کچھ توبہ کرنے کا, ہم نے دروازہ بند کر دیا. اتنا اسے رگڑا, اتنا ہم نے اسے کوسا, اتنا اسے برا فیل ہم نے کرایا, انسلٹڈ فیل کرایا, کہ اس نے قسم کھا لی کہ جو میں نے امپروو ہونا تھا وہ بھی میں نے امپروو نہیں ہونا. وہ سارا وبال ہم پہ آئے. تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے. اور ہماری قوم کا یقین کریں یہ مسئلہ ہے کہ آپس میں دل سخت ہو چکے. اور یہ ون آف دا سائنز آف ریتھ آف اللہ, اللہ معاف کرے. سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے, عذاب بھیجتا ہے, تو 3 شکلوں میں بھیجتا ہے, آسمان سے, زمین سے, یا آپس میں لڑواتا ہے. یعنی آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کافی پولرائزیشن ہے, مذہبی طور پہ بھی پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل طور پہ بھی ہے, اور سوشل طور پہ. تو یہ ٹیچنگز کیسے ٹھیک, یہ حرکتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت ضرورت ہے بالکل انہی ٹیچنگز کی جو مدنی شروع کی ٹیچنگز تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرو, سوسائٹی سے الگ نہ کرو. آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ کے کسی دوست کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, یا اس نے بہت ہی کوئی بری حرکت کر لیا جو بہت ہی نازیبا حرکت ہے, ٹھیک ہے, تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کو علیحدہ کر دیا جائے, اس کو کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ تو ہم نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امپروو کیا جائے, اس کو محبت دی جائے, شفقت دی جائے, اور اس سے کہا جائے کہ آئی ایم دیر فار یو, اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں, میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں. تو یہ نیکی ہے اصل. دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک جملہ, وہ کہتے تھے کہ لیکن جسٹ لائک ادر ڈیزیزز, بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو نفسیاتی امراض کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی توکل کی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ توکل میں کمی ہے, کسی سے کاؤنسلنگ کرانا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے 100% اللہ پہ توکل کرنا ہے, تو یہ پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا درجہ ہے, اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے, تو اللہ نیتوں کو قبول فرمانے والا ہے. لیکن ایک درمیانی راہ بھی پسند کی گئی ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں ویسے ہی فیورز لینے پہ, کسی سے زیادہ فیورز لیں نا, اپنا یہ رول رکھ لیں, ٹھیک ہے, اپنے کام خود کریں. فیور جب آپ لیتے ہیں آپ ہنستے ہیں, آپ کو پھر ریٹرن میں فیورز دینی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ رول دیکھ لیں, کبھی فیورز نہیں لیتے تھے, منع کر دیتے تھے, صحابہ کو بھی منع کر دیتے, اسپیشلی جو لوگ پوزیشن میں ہو. تو یہ الحمدللہ جی سم آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں. اور یہ ساری ٹیچنگز اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو صحابہ کی سیرت پڑھیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کال میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو اصحاب رسول کو فالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول نے مشکل ترین حالات میں, یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے حالات کیا تھے. جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, نکالے وہ گئے اپنی زمین سے, ٹارچر وہ ہوئے, پرسیکیوٹ وہ ہوئے, ماں باپ کی گالیاں انہوں نے سنی, ماں باپ کی ناراضگیاں انہوں نے دیکھی. تو تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کن حالات میں تھے. اس کے باوجود ان کا اخلاق تمہارے سامنے, اس کے باوجود ان کی فیتھ, ان کا کریج. تو یہ بہترین مثال ہے. they were the best of this nation. وہ واقع ہی اس امت کے بہترین لوگ تھے. the most pious, سب سے نیک, the most learned and least pretentious. pretentiousness ہوتا ہے دکھلاوا کرنا, جو کہ پسند نہیں فرمائے گا اسلام. تو صحابہ میں ساری کوالٹیز تھیں کریکٹر کی, اسی لیے اللہ نے انہیں چوز کیا تھا اپنے نبی کو اکمپنی کرنے میں. سبحان اللہ, یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب تھے وہ, ٹھیک ہے. اس لیے آپ لوگ ضرور اپنا گول بنا لیں, صحابہ کی سیرت بھی پڑھیں.